سیدھے اس طرف. ٹھیک ہے. اچھا, ہسٹری جو ہے اس ورک شاپ کی یہ ہے کہ ٹائم لینڈرز جو ہے وہ 2002 میں ہم نے سیٹ اپ کیا الحمدللہ, اور پہلا کورس ہم نے لانچ کیا تھا, اس کا نام تھا اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ, جو کہ ابھی بھی ماشاءاللہ چلتا ہے. تو انٹرسٹنگلی شروع سے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کرنا شروع کیا, کہا کہ سلیمان صاحب دیکھیں دن کا تو مینج کرنے کا ایک آئیڈیا ہو گیا, خواتین سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کچھ ٹف ہو جائیں ذرا, تاکہ دوسری خواتین کو آنے میں ذرا آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں دن کو تو تھوڑا مینج کرنے کا آئیڈیا ہو گیا, لیکن رات کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے, رات کا ٹائم کیسے مینج کریں. تو میں شروع میں جواب یہ دیا کرتا تھا کہ بھئی رات کو کیا کریں گے, بھئی سو جائیں. ہلو صاحب. تو لوگ کہنے لگے نہیں وہ سونے میں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے, نیند نہیں آتی, فلان نہیں ہوتا. جب بہت اصرار ہوا تو میں نے کہا ایک کام کر لیتے ہیں, ایک سیشن کر لیتے ہیں جس میں جو تھوڑی بہت ہمیں نالج ہے ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. اور میں نے ٹائم رکھا سنڈے مارننگ 9 بجے. میرے ذہن میں خیال تھا کہ جیسے بہت دفعہ لوگ اصرار تو بہت کرتے ہیں لیکن جب ٹائم آتا ہے تو ہوتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ شاید بہت اصرار ہے, سنڈے مارننگ کہہ دیا میں نے, لوگ آئیں گے نہیں, اور ویسے بھی وہ سیشن اس زمانے فری تھا, لوگ نہیں آئیں گے تو میں کہہ دوں گا بھی ہم نے بلایا تھا آپ نہیں آئے. لیکن ماشاءاللہ سے کوئی 30-40 لوگ سنڈے مارننگ کو پہنچے فرسٹ سیشن میں. تو مجھے سمجھ آئی کہ اگر کراچی کے اندر 30-40 لوگ صبح صبح سنڈے پہنچ جائیں, اس کا مطلب کچھ پریشانی ہے جی نبی صاحب, کوئی وجہ ہے. تو وہ پہلا سیشن ہوا, اللہ کے فضل سے اس کے بعد یہ سیشن ہوتے چلے گئے. اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سے فنڈامنٹل انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی تحقیق اور ریسرچ ہم نے مزید کی. تو ظلم یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو ہمارے اسکولز میں پڑھانا چاہیے, یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہیے, اس میں کوئی کورس ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی جس کی سخت ضرورت ہے. تو اینی وے اب یہ آپ سے ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. پہلی نیت تو آپ لوگ یہ کیجیے گا کہ یہ جو انفارمیشن ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ انفارمیشن آپ نے اوروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے, جو ہمارا ٹائم لینڈرز میں ایک سٹائل ہے. اور یہ ورک شاپ تو بہت ہی آسان ہے پڑھانا. ساری سلائیڈز انشاءاللہ آج یا کل تک ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائیں گی, انہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مٹیریل آپ کے پاس ہے, کانسیپٹ بالکل سمپل سے ہیں. تو آپ تو اس کو لیں کاشف بھائی اور پلگ ان کریں پڑھائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نیت کریں کم از کم ایک شخص کو یا ایک ذی روح کو آپ نے ضرور پڑھانا ہے. تو اس کی آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو کون کون لوگ نیت کرتے ہیں؟ کم از کم ایک کو, اور زیادہ زیادہ نسیم بھائی 100 ہو سکتے ہیں, 1000 ہو سکتے ہیں, 2000 ہو سکتے ہیں. اس کمرے میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمارے ورک شاپس سینکڑوں لوگوں کو پڑھائی ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ لوگ اس کی نیت کر لیں, ٹھیک ہے. اور بھائی آپ چارج بھی اس کو کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. فیصل بھائی آپ چارج کریں, آپ کمپنی بنا لیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں آپ کو ہم سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پروفٹس کو, بس پڑھائیں, شیئر کریں اس چیز کو. اچھا, اس ورک شاپ کے چونکہ ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں بہت تیز چلنے کی کوشش کروں گا. اس ورک شاپ کے 2 بڑے نیرو سے آبجیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے. پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے اس ورک شاپ کے اندر کہ آپٹیمم لیول سلیپ کا کیا ہوتا ہے. یعنی آپٹیمم لیول کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کتنی نیند درکار ہے, کتنی نیند کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے آپٹیمم لیول جو ہے وہ 6 گھنٹے ہوگا, کچھ کے لیے 7 گھنٹے ہوگا, اور کمر والد صاحب کے لیے ہو سکتا ہے 4 گھنٹے ہو, ہے نا. تو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ آپٹیمم لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جاننا چاہیں گے. ایک آبجیکٹیو یہ ہے. دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہر چیز کی دنیا کے اندر کوالٹی بھی ہوتی ہے نا. کبھی آپ سے ایسا ہوا ہے کہ آپ پورے رات کو 8 گھنٹے سوئے ہیں اور صبح اٹھے ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ابھی بھی تھکاوٹ ہے, جسم جو اکڑا ہوا ہے اور عجیب سی ایک
پریشانی سی فیل ہو رہی ہے. کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ میرے ساتھ ہوا ہے ماشاء کتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اچھا کبھی آپ سے ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں وہ تھکے ہیں بڑے دن کے, آپ دوپہر کو آپ جو ہے وہ کوئی 45 منٹ سوئے, ٹھیک ہے نا. شاید یہ سیکشن تو خواتین کا تھا لیکن ہم اپنے اساتذہ کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ وہ یہاں بیٹھ جائیں. ویسے یہ سیکشن خواتین کا تھا لیکن ہم نے اساتذہ کے لیے اجازت دی ہے. ویسے آپ بیٹھے بھی آگے رو میں نا. اچھا تو اسے اساتذہ کے لیے اجازت ہے. عمران صدیقی صاحب کیونکہ تو ناراض نہ ہو جائے گا, ہمیں تمہیں اٹھا دیا. جیسا 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 نہیں یہیں جیسا آپ کو تو یہیں بیٹھنا ہے. حکم ہے میرا بھائی, آ جائیں, ایسا نہ کریں یار, میرے استاد کا اکیلا چھوڑیں گے کیا. اچھا جناب, تو آپ 45 منٹ کے سوئے اور آپ اٹھے تو بڑے فریش اٹھے, بالکل فریش ہو گئے دوپہر میں 45 منٹ 1 گھنٹے میں. ایسا کسی کو فیل ہوا ہے؟ مجھے تو ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 8 گھنٹے آپ سوئے تھے اس میں کوانٹٹی تو زیادہ تھی لیکن کوالٹی آف سلیپ کم تھی, اور جو آپ 45 منٹ سوئے اس میں کوانٹٹی تو کم تھی لیکن کوالٹی آف سلیپ زیادہ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند کے اندر بھی کوالٹیز ہو سکتی ہے زیادہ کم کوالٹی کی بھی نیند ہو سکتی ہے اور اچھی کوالٹی کی بھی نیند ہو سکتی ہے. یہ بات میں سمجھا پا رہا ہوں. اس ورک شاپ کا ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کوالٹی اور سلیپ کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ 2 آبجیکٹو ہیں. پہلا آبجیکٹو کیا ہے؟ آپٹیمم لیول کیسے معلوم کریں. دوسرا آبجیکٹو کیا ہے کہ کوالٹی آف سلیپ کو کیسے بڑھائیں. اس کے علاوہ کوئی اور آبجیکٹو ورک شاپ کا جو ہے نا مطلب یہ کہ اسٹیٹڈ آبجیکٹو یہ نہیں ہے. باقی تو بہت سے فائدے آپ کو ہوں گے انشاءاللہ, لیکن جو فوکس آبجیکٹو یہ 2 ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب, کچھ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور ماشاءاللہ اس کمرے میں کافی سارے علماء بھی موجود ہیں تو میں تسلی سے بات کر سکتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی, سورہ الرعد آیت نمبر 8, کہ اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے, اور ہر شے اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے مقرر ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے, ایک مقدار ہے, ایک میجر ہے. ٹھیک ہے. ایک اور آیت ہے سورہ الفرقان کی, جس میں آپ سے کہا کہ سارا کا سارا آپ کو چند سلائڈ, یہ ہینڈ آؤٹ بھی کچھ ہیں لیکن آپ کے پاس یہ سارا ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگا, timelenders.com. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اچھا اس طرف جو ہے نا خواتین کا سیکشن ہے. نہیں خواتین کا سیکشن ہے, اور اس طرف مردوں کا سیکشن. دیکھیں میں نے آپ سے درخواست کی تھی نا کہ اگر آپ نے بیچ میں سیٹیں چھوڑ دی ہیں, اب لوگوں کو مشقت ہو رہی ہے, تو اللہ کے لیے تھوڑا سا میری بات مان لیں. میں آپ کا بھائی ہوں, چھوٹا بھائی ہوں, بڑا بھائی ہوں, میری بات مان لیں. جو بیچ میں ہو جائیں آئل چھوڑ دیں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہیں جانا ہو پھلان کے نکل جائے گا, آپ کوئی ٹینشن نہیں. ایسے ہی نا والد صاحب آپ ایک ہاتھ سے وہ پودے قریب کر لیں ان کو, یہ جو شرما رہے ہیں وہ گھبرا گئے. دیکھیں والد صاحب نیول کمانڈو ہیں, وہ اوروں کے لیے ہیں, وہ آپ کے لیے نہیں. آپ پریشان نہ ہو. ابھی نظر یہاں ہو, نظر چلو, گڈ بوائے. اچھا جناب, اچھا جناب, ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ ایسی ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا. کل شیء فقدرہ تقدیرا, ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے, ایک میجرمنٹ رکھا ہے. اور اس پہ دیکھیں یہ کلہ ہے نا, ہر چیز. آگے چلیں, یہ سورہ القمر ہے آیت نمبر 49. اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. یہ جو پروجیکٹر والوں سے کہیں کہ کچھ اگر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کی آئی سائٹ ویک ہوگی ہے, ویک نہیں ہوئی,
فوکس آؤٹ آف فوکس. کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے؟ ایسے ہی رہے گا. اچھا دیکھیں 2014 ہے نا، مارچ 23 ماشاءاللہ سے. تو آج دیکھیں کہ سورج 6:33 پہ نکلا، سنسٹ جو ہے 6:44 پہ ہوگی. آج کا دن جو ہے وہ 12 گھنٹے 10 منٹ اور 59 سیکنڈز کا ہوگا. یہ 58 سیکنڈز کا امان صاحب نہیں ہوگا، 59 کا ہوگا. اور یہ انفارمیشن اب تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، پہلے تو نہیں ہوتی تھی، اب تو یہ انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ 2114 آج سے 100 سال کے بعد اگر دنیا قائم رہے تو اور قیامت نہ آئے تو 23 مارچ 2114 میں یا 2114 کے اندر سورج 6:33 پہ نکلے گا اور 1844 پہ غروب ہوگا. اور یہ دن کا وہ ہے اور ساری ڈیٹیلز آگے. لیکن سیکنڈ میں فرق آ رہا ہے. دیکھیں کہ آج کا دن جو ہے وہ 59 سیکنڈز کا ہوگا، لیکن 100 سال کے بعد مارچ 23 جو ہوگی اس کا دن 59 سیکنڈز کا ہوگا، یعنی 39 سیکنڈز کا ہوگا. سیکنڈ میں فرق آ جائے گا، لیکن یہ 39 ہوگا، 40 سیکنڈ نہیں ہوگا. یہ یعنی 100 سال کے بعد سورج کب نکلے گا، کب غروب ہوگا، اس کی انفارمیشن ہم آج نکال سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام اتنا پریسائز ہے. سورج کے نکلنے کا وقت، غروب ہونے کا وقت، ہر چیز اللہ نے کہا چیز کا ایک اندازہ ہے. آگے چلیں، دیکھیں زمین اور آسمان کے درمیان ایک ڈسٹنس ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ ڈسٹنس زیادہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا سلیمان صاحب، کیا ہوگا؟ اتنی سردی ہو جائے گی کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اور یہ ڈسٹنس کم ہو گیا تو گرمی ہو جائے گی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اللہ نے اس کو ایک خاص مقدار سے ڈسٹنس رکھا ہے. ہمارا باڈی کا ٹیمپریچر ہے، اس کمرے میں ملٹیپل فزیشنز بیٹھے ہیں، ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا ڈاکٹر رفیق تو کیا ہوگا؟ بخار ہوگا. ہم آپ کے پاس آئیں گے، ہے نا، اور آپ کی کلینک چلے گی. ایک مثال ہے. اچھا اگر ڈسٹینس کم ہو جائے گا ٹیمپریچر تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کلینک چلیں گے، ہے نا. تو اللہ نے اس کا نظام رکھا ہے. کولیسٹرول لیول، اس کے تو بہت لوگ پریشان ہیں اس سے. جاوید بھائی کولیسٹرول بڑھے گا تو کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ مصیبت ہوگی. اگر کولیسٹرول ایک لیول سے کم ہوگا تو کیا ہوگا؟ مصیبت ہوگی. دو مصیبتیں، زیادہ بھی مشکل اور کم بھی مشکل. شوگر لیول، ڈاکٹر ہنی چٹنی کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ شکر ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا شوگر لیول بڑھنے سے؟ مسئلہ ہوگا؟ بولیں جی. ہاں کم ہونے سے مسئلہ ہوگا؟ بولیں جی. ختم. اب جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر کیا کہ ہماری باڈی میں جتنے منرلز ہیں، پوٹاسیم ہے، کیلشیم ہے، سوڈیم ہے، آئرن ہے. آئرن زیادہ ہو تو مشکل، آئرن کم ہو تو مشکل، اس کے لیول آگے پیچھے ہو جائیں. یعنی فائبر کے بارے میں پڑھا تھا کہ فائبر انٹیک کرنا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایک لیول کے بعد اگر زیادہ آپ نے فائبر انٹیک کیا تو منرلز فائبر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتے ہیں. منرل ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ فائبر زیادہ کرنے آپ. تو فائبر انٹیک جو ہے وہ بھی ایک میجرمنٹ سے ہونا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہ ہو اور کم نہ ہو. ہر چیز کا اللہ نے اندازہ مقرر کیا ہے. ہوا میں آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونوآکسائڈ ہے، نائٹروجن ہے، ان سب کے ایک میجرمنٹس ہیں. جو لوگ اسکوبا ڈائیونگ وغیرہ کرتے ہیں، ایک میری ہابی یہ بھی ہے، تو اس میں رول ہے کہ آپ نے بہت تیزی سے نہ نیچے جانا نہ اوپر آنا ہے، کہ باڈی کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ نارملائز کر سکے اپنے آکسیجن نائٹروجن لیولز کو. اگر آپ بہت تیزی سے اوپر نیچے موومنٹ کی تو نائٹروجن پوائزننگ ہو جاتی ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟
ابھی ڈاکٹر نہیں ہے آنے والے. نائٹروجن پوائزننگ کوئی بھی لیتھل، آپ کا انتقال بھی ہو سکتا ہے. سلیپ بھی آ جائے گی اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے، پرماننٹ سلیپ آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر چیز کی میجرمنٹ رکھی ہے بھائی. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ایک میجرمنٹ رکھی ہے. اب $1,000,000 کوشچن یہ ہے کہ وائی شوڈ سلیپ بی ڈفرنٹ؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقدار رکھا ہے، تو یہ نیند کیوں آزاد ہے؟ یہ کیوں ہے آزاد؟ یہ سوال ہے. نائٹروجن آکسیجن کا ایک مقدار ہے، سورج نکلنے کا غروب ہونے کی مقدار ہے، کولیسٹرول کی مقداریں ہیں، ہر چیز کی مقداریں ہیں. تو یہ نیند کیوں آزاد ہے کہ جب چاہے سوئیں، جب چاہے اٹھیں، جب چاہے نہ سوئیں، اور سوتے رہیں تو ہمارے روتے رہ جائیں، اور جاگتے رہیں تو 3 دن جاگتے چلے جائیں اور کچھ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کب سے ہوئی آزاد؟ تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نشانیاں یہ بتاتی ہیں اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. عدنان بھائی، اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن سے بڑھ کے کوئی ریفرنس نہیں ہو سکتا بھائی. صاحب، قرآن سے بڑھ کے کوئی ریفرنس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کے اوپر میں نے مقدار رکھی ہے، تو ہم نے پتہ نہیں نیند کو آزاد کر دیا. خصوصاً اس صدی اور پچھلے صدی کے ہم مسلمانوں نے یہ آزاد ہو گئی، پتہ نہیں کہاں سے. آزاد نہیں ہے، اس کا ایک آپٹیمم لیول ہے. اب کیونکہ ٹائم کم ہے تو اتنی ڈیٹیلز میں نہیں دے سکوں، لیکن جتنی دے سکتا ہوں دے دیتا ہوں آپ کو. جو میری ڈگری ہے وہ ہے 2 کانسنٹریشن ہے میری ڈگری کے اندر، الیکٹریکل انجینئرنگ اور سائیکالوجی. انجینئرنگ تو ہم نے مجبوری میں کی اور سائیکالوجی ہم نے محبت سے کی. تو آپ سمجھ لیں کہ مجبوری کی نوکری اور محبت کی نوکری میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ بات سمجھ آتی؟ تو بہت بڑی وائڈ باڈی آف ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ ایک آپٹیمل لیول سے کم سوئیں گے تو یو آر اوپننگ یور سیلف اپ فار پوٹینشیل فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمس. آپ کو فزیکل پرابلمز اور نفسیاتی پرابلم ٹریگر ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ زیادہ سوئیں گے آپٹیمل لیول سے، پھر آپ کو فزیکل اور جو ہے سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو جائیں گے. کیونکہ نیند ایک بہت اہم جز ہے ہماری زندگی کا جو اللہ نے بنایا ہے. ہماری زندگی کا کم از کم 1/4 حصہ نیند میں گزرتا ہے. تو کوئی چیز، کوئی ریزن ہوگا نا نیند کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی. اس کی آیت بتائیے حضرت. اللہ نے کوئی چیز فضول پیدا، ہاں بتائیں، آئے ہاں بولیں. ابساؤں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بے مقصد پیدا کیا؟ تو نہ ہم بے مقصد پیدا ہوئے ہیں، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی چیز اس کائنات میں بے مقصد ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو فضول چیز نہیں ہے. تو نیند کا کوئی مقصد ہے نا یار. آپ سوچیے تو صحیح، اس کے اندر آگے بھی چلیں گے تو پرابلمس ہوں گے. میں نے لاہور سے پڑھایا 1 سال، تو بہت، اب میرے پاس فگرس تو نہیں ہے، لیکن کافی سارے بچوں کو جو میرے اسٹوڈنٹس تھے ڈپریشنز ہیں. اور میرے پاس کلاس سائز بہت بڑی بڑی تھی. ایک سیمسٹر میں 150 بچے، ایک سیمسٹر میں 280 بچے تھے. تو جو میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا یا میں ہیلپ کر رہا تھا، تو میری کلاس کے بہت سے بچوں کو ڈپریشنز ہیں. اور اس کا ایک ریزن یہ تھا، ڈسٹربڈ سلیپ پیٹرنس ایٹ دا یونیورسٹی. کبھی پوری رات جاگ رہے ہیں، کبھی دن کو سو رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. جو ہاسٹل ہے، ڈارمز ہے، اس کے اندر کوئی اسکیڈول نہیں ہے، کوئی لائٹس آؤٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. 2 بجے یہ بچے چلتے پھرتے ملیں گے، 3 بجے ملیں گے، ایک شور ہنگامہ گل، ایک عجیب کہانی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ. اب سوال یہ ہے کہ سپوز کریں کہ ایک شخص کا آپٹیمم لیول ہو 6.5 گھنٹے، اور وہ مٹھو جو ہے ہمارا سو رہا ہو 8 گھنٹے.
تو مزے کی بات یہ دیکھیں کہ والد صاحب وہ 1.5 گھنٹہ زیادہ بھی سو رہا ہے اور فزیکل اور سائیکولوجیکل پرابلمس کو کوٹ بھی کر رہا ہے. اب ضروری نہیں کہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. اگر یہ 1.5 گھنٹہ بچا لے تو اپنے آپ کو ہیلتھ وائز بھی صحیح ہو جائے گا، اور یہ 1.5 گھنٹہ مان صاحب اگر صحیح جگہ پہ لگا لیا جائے تو آپ بتائیں گے کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص 1.5 گھنٹہ روزانہ اس فضول نیند سے بچا لے تو کتنے گھنٹے بچا لے گا سال کے اندر؟ فیصل بھائی آپ کو میتھس ہمیشہ اچھا تھا، کتنے گھنٹے بچائے گا؟ 547.5 آورس. آپ یہ بتائیے کہ ہم کنسلٹنگ کرتے ہیں، کمپنی میں جاتے ہیں، تو اگر دن میں 8 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے کام کا تو لوگ کام کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ اتنے ایکسپیرینس لوگ بتائیں کتنے گھنٹے کام کرتی ہے پبلک؟ 3 to 4 آورز ہے نا. باقی ٹائم کہاں جاتا ہے؟ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، وضو میں، اور جو نماز میں، اور جناب وہ جو ہے گپ شپ لگانے میں، اور وہ نمبر جس کو کال کرنا تھا اور کال 5 منٹ کی تھی وہ نمبر ڈھونڈنے میں 1 گھنٹہ لگائیں گے، اور گھر آ کے کہیں گے لیکن بہت محنت کر کے آیا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، یا چائے پلاؤ. اس لیے کہ پرچی پہ لکھا تھا نمبر مل نہیں رہا، یا کپڑوں میں دھل گیا، چابی کہہ رکھ کے بھول گئے، فائل نہیں مل رہی، یہاں بھاگ رہے وہاں بھاگ رہے. اس طرح کے فضول حرکتوں میں ٹائم لگ جاتا ہے. افیکٹو کام 3-4 گھنٹے ہوتا ہے. چلیں جو بڑے افیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ 8 میں سے ڈاکٹر صاحب 6 گھنٹے نکال لیں گے، 7 گھنٹے نکال لیں گے. آپ سپوز کریں کہ آپ جن ہیں، جن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اکثر جن، مطلب فگریٹیولی بڑے محنت والے آدمی ہیں، اور آپ 8 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے نکال لیتے ہیں. عدنان بھائی آپ ناظرہ پہنچے اور آپ نے 8 گھنٹے کام نکال لیا. تو اگر 8 گھنٹے کا ایک ورک ڈے ہے تو اگر ہم اس کو 8 سے ڈیوائڈ کریں تو کتنے ورک ڈیز آئیں گے؟ 68.4 ورک ڈیز آئیں گے. یعنی اگر اس 1.5 گھنٹے کی فضول نیند کو بچا لیا جائے تو ہم اپنے مہینے سال کے اندر 2 مہینے کے ورک ڈیز ایڈ کر رہے ہیں. بھائی ہاں، بچا کر صحیح کام کریں. ساس کبھی بہت ہی نہ دیکھیں. یہ نہیں ہوتا بچا کے تو اور کوئی غلط کام میں لگا دیں، فضول کام میں لگا دیں. کہ افریقہ کے اندر ایسا کہیں دیکھیں کتنی نالج ملتی ہے نیشنل جیوگرافک سے. میں نے کہا ہاں یہ نالج ملتی ہے کہ افریقہ کے نارتھ میں جو بندر ہیں اس کے 2 میں اسیل آتے ہیں اور ساؤتھ میں بندر 2 میں اسیل آتے ہیں. یہ نالج ملتی ہے. تو نالج تو یہ بھی ہے، لیکن بھائی اس کے ریلیونس کیا آپ کی لائف کے ساتھ کیا ہے؟ جو ریلیونس جو ہے اس کو تو لیں گے نہیں، اور جو ارریلیونٹ نالج ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، شام کو میٹنگ تھی. میں تو حیران ہو گیا، وہ تو 10 سال کم عمر لگنے لگا. کیا ہو گیا بھائی؟ کہ بس سلمان بھائی میں نے وہ آپ کی ورک شاپ کی تھی نا چند سال پہلے، فیصلہ کیا تھا کہ اپنا ہیلتھ صحیح کروں گا. میں تو بچپن سے موٹا تھا اور 107 kg میرا وزن تھا. بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے ریسرچ کی کیا کھانا چاہیے، کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ سے میں جو ہے نا 85 86 88 پہ آ گیا ہوں. بالکل دبلا اور بالکل فٹ. میں کہا یار ماشاءاللہ، کہ ہاں یار تو کپڑے بھی جو ہے میں ریڈی میڈ پہن سکتا ہوں، کھانا کر سکتا ہوں. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اس نے وہ ریلیونٹ نالج لی، اس ریلیونٹ نالج کو اپلائی کیا، اور نیوٹریشن کے پاس گئے، نیوٹریشنسٹ کے پاس. اس نے کہا کہ دیکھو جب بھی تمہیں نہاری والی کھانی ہے تو میں بتاتی ہوں کیسے کھانا ہے. سنیں، اس نے کہا کہ 45 منٹس کی اسٹرینرس ایکسرسائز کرو، میٹابولزم بڑھ جائے گا، اور آدھے پونے گھنٹے کے اندر کھا لو نہاری، کچھ نہیں ہوگا. کیا یہی کرتا ہوں، میں نہاری کھاتا ضرور ہوں، جہاں جاتا ہوں اسٹرینر ایکسرسائز کرتا ہوں اور جا کے نہاری کھا لیتا ہوں. بھائی یہ سب لوگ نوٹ کر لیں کتنی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. اس سے تو فائدہ ہوگا نا زندگی کے اندر، اور بندے کے تم لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہمیں. اور یہ وہاں جو ہے وہ ایک صاحب بتائے تھے کہ 45 منٹس کی کوریج آئی تھی کہ ایک بھینس جو ہے وہ سندھ کے انٹیریئر میں گڑھے میں گر گئی، تو اس کو کیسے کرین سے نکالا گیا، اس پہ 45 منٹس کی کوریج آئی تھی. اور لوگ بیٹھے دیکھے تو ہائی بھینس نکل رہی نہیں نکل رہی، پھر پھسل نہ جائے، ہائی کتنے غلط کتنی دعائیں کی ہوں گی اس بھینس کے لیے، شاید ہم کو نہیں ملتی ہوں گی جتنی اس بھینس کو دعائیں ملی ہوں گی.
ہمارے ورکشاپ میں تو 3 لوگ آتے ہیں، اس کو تو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لاکھوں لوگ دعائیں بھینس لے کے چلی گئی، کیوں یہ گر گئی تھی؟ ہاں اگر ہم صحیح جگہ پہ لگا دیں تو تقریباً 2 مہینے کا کام ہم کر سکتے ہیں بھائی. اب یہ بتائیے کہ اس 2 مہینے میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی دانی صاحب آپ کو 2 مہینے ایکسٹرا مل جائے، آپ کیا کریں گے 2 مہینے میں؟ بتائیے جلدی سے سوچیں. میں آپ کو 2 مہینے ایکسٹرا دے دوں، آپ کیا کریں گے؟ کوئی بھی کیا کریں گے؟ آپ کے گھومنے پھرنے جا سکتا ہوں، نالج لے سکتا ہوں، کوئی نئی زبان سیکھ سکتا ہوں. ارے بھائی بتائیے فیصل بھائی آپ کیا کریں گے 2 مہینے آپ کو ایکسٹرا دے دی جائے؟ یو ول ڈیولپ یور ویژن. اچھا جناب آئیے والد صاحب آپ 2 مہینے میں ایکسٹرا میں کیا کریں گے؟ یو ول رائٹ اے بک. ماشاء اللہ سے. اور بتائیں سب کے تو نام نہیں آ رہا. بھی نعمان بشیر صاحب آپ کیا کہیں 2 مہینے ایکسٹرا ملیں گے تو؟ کوئی ایک کام بتا دو یار. نہیں اسکل سیکھ سکتے ہیں. نظر بھائی آپ کیا کہیں 2 مہینے ایکسٹرا ملیں گے تو؟ ارے اللہ ایکسٹرا کتابیں پڑھ لیں گے. ہاں جی اور بتائیں جی والد صاحب آپ سوری جیسے بھائی آپ کیا کریں گے؟ قرآن صحیح کروں گا ہے نا، 3-4 زبیدہ اور کھول لوں گا ہے نا، ٹھیک ہے. اور آپ کیا کریں 2 مہینے ایکسٹرا ملیں گے تو؟ کچھ پڑھ لیں گے. ہاں خواتین آپ میں سے کوئی بتا دیں بھائی آپ کیا کریں گے؟ ہاں جی کیا کریں گے 2 مہینے ایکسٹرا ملیں گے تو؟ کیا کریں گی؟ لائبریری بنائیں گی. ہاں ویری گڈ. ہاں جی آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اب بہت مٹھو ہے. آپ اتنے سالوں سے کہاں کمزور میں آپ کو. اور اگر کوئی شخص آپ کو 2 مہینے ہر سال ایکسٹرا دے دے یا دینے کا اس کا ذریعہ بن جائے تو آپ اسے محبت کریں گے؟ ہاں اس لیے تو آپ پھر مجھ سے محبت کرنے کے تیار ہو جائیں، کیونکہ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ ورک شاپ صحیح طرح سے سمجھ لی تو 2 مہینے نہیں ہو سکتا 3 مہینے ایکسٹرا ملیں. کیونکہ ایک صاحب ہماری ٹریننگ میں آئے تھے، وہ سوتے تھے 8 گھنٹے. مان صاحب انہوں نے جو یہ فارمولا لگایا ان کا آپٹیمم نکل کے آیا 5 گھنٹے. مجھے کہنے لگے کہ یار میں 8 گھنٹے نہیں سوتا تھا، ڈپریشن میں پھرتا تھا، 8 گھنٹے نہیں ہوئے 8 گھنٹے نہیں ہوئے. یار وہ تو 5 تھا. اچھا وہ 5 میں وہ آ گئے، ان کا جو کریئر ہے وہ یوں چل رہا تھا نا، وہ یوں چلا گیا ایسے ایسے. وہ ایک جگہ جاب کرتے تھے، میں نام نہیں دینا چاہتا، ایک جگہ جاب کرتے تھے، پھر انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا. آج اس انسٹیٹیوشن کا جو ریونیو ہے وہ 4.2 بلین روپیز ہے. آج یہ ساری کہانی جو ہے وہ 5-6 سال میں